ڈیئر ویور السلام علیکم. لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اپنے ورک کو بہتر بنا سکوں. سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے. تو چلیے نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ موضوعاتی مطالعہ اور باب نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی. عزیز طلباء طالبات پچھلے سبق میں ہم نے طہارت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ یا طریقہ وضو کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور آج کے اس سبق میں ہم طہارت حاصل کرنے کے دوسرے طریقے یا ذریعے غسل کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے والے ہیں. عزیز طلباء طالبات سب سے پہلے میں آپ کو غسل کا معنی اور مطلب بتاتا ہوں. لغوی اعتبار سے تمام بدن کے دھونے کو غسل کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں پاکی حاصل کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام بدن کو دھونا غسل کہلاتا ہے. غسل پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا دھو کر پاک صاف ہو جایا کرو. انسان کا جسم اگر ناپاک ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، اور اگر انسان غسل نہ کرے تو انسان گنہگار رہتا ہے اور انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. عزیز طلباء طالبات غسل کے فرائض کے بارے میں پڑھتے ہیں. غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 ہے کلی کرنا. کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے اندر مکمل طور پر پانی کو پہنچانا اور حلق تک پانی لے جانا، جسے غرارہ کرنا بھی کہتے ہیں. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے. غسل کا تیسرا فرض ہے تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا. سارے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. بالوں کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر بھی جہاں تک ممکن ہو پانی پہنچانا لازمی ہے. عزیز طلباء طالبات غسل میں 5 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، یعنی غسل کرنے کی نیت کرنا. نمبر 2 ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھونا. نمبر 3 ہے استنجا کرنا اور جسم کے اوپر لگی ہوئی گندگی کو دھونا، صاف کرنا. نمبر 4 ہے غسل سے پہلے وضو کر لینا. اور 5ویں سنت ہے تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا. عزیز طلباء طالبات آئیے اب میں آپ کو غسل کرنے کا مسنون طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لیا جائے. اس کے بعد جسم کا جو حصہ گندا ہے، یعنی جہاں جہاں پر نجاست اور گندگی لگی ہے، اس کو صاف کر لیا جائے. اس کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، اور اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، یعنی غرارہ کر لیا جائے. اس کے بعد ہے ناک میں 3 بار پانی ڈالنا اور پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا اور پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالنا، اور اس طرح پانی ڈالنا کہ پانی سارے بدن پر بہہ جائے. اور اس کے بعد پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا اور جسم کو اچھے طریقے سے مل کر صاف کر لینا. اس طلباء طالبات آئیے اب غسل کے مکروہات کے بارے میں جانتے ہیں. غسل کے 3 مکروہات ہیں. نمبر 1 ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل کرنا. نمبر 2 ہے سطر کھلے ہوئے یعنی ننگے بدن بلا ضرورت باتیں کرنا اور گنگنانا وغیرہ. اور تیسرے نمبر پر پانی کے استعمال میں اعتدال سے کام نہ لینا، یعنی بے جا اسراف یا حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا یا حد سے پانی ضرورت سے بھی کم پانی استعمال کرنا. عزیز طلباء طالبات آئیے اب میں آپ کو غسل کے مسنون مواقع کے بارے میں بتاتا ہوں. غسل کے مسنون مواقع کا مطلب
کہ وہ مواقع جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی ان مواقعوں پر غسل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا عادت مبارکہ تھی۔ غسل کے مسنون مواقع 5 ہیں۔ نمبر 1 جمعہ کے دن، نمبر 2 عیدین یعنی دونوں عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، نمبر 3 عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے، نمبر 4 یوم عرفہ یعنی حج والے دن، اور 5ویں نمبر پر زوال کے بعد۔ عزیز طلبہ طالبات، جس شخص پر غسل فرض ہو اس کو جنبی کہتے ہیں، اور جنبی کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن مجید کا ہاتھ لگانا یعنی چھونا، قرآن مجید کا پڑھنا یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھنا۔ نمبر 2 ہے سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا۔ نمبر 3 ہے مسجد میں بغیر کسی شدید ضرورت کے داخل ہونا، اور نمبر 4 ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ عزیز طلبہ طالبات، دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی شریعت اسلامی نے جو طریقے مقرر کیے ہیں وہ انسان کی فطرت اور اس کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ کسی بھی طریقے کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف میں مبتلا کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان طریقوں میں انسان کے لیے فائدے موجود ہیں۔ طہارت کے حوالے سے اگر ہم شریعت اسلامی کے مقرر کیے گئے طریقوں کو دیکھیں تو ہر نماز سے پہلے جب وضو کیا جاتا ہے تو اس سے انسان کو ذہنی اور جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور غسل کرنے سے نہ صرف انسان کا جسم پاک ہوتا ہے بلکہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی یعنی بیرونی جسم بھی صاف ہوتا ہے انسان کا، اور انسان کی روح جو ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے۔ طہارت سے عبادت کرنے اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، یعنی لطف ملتا ہے، اور اس طرح انسان کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ طہارت کرنے سے انسان کے اندر کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج آپ نے اسلامیات لازمی کے حصہ موضوعاتی مطالعہ باب نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی میں سے طہارت کا دوسرا ذریعہ غسل کے بارے میں آج آپ نے تفصیل سے پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طہارت کے فوائد بھی پڑھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔